ویلکم بیک. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور اب آپ کو بتائیں کہ حکومت نے آئین کے آرٹیکل 243 میں اہم اور وسیع آئینی ترمیم کی تجویز پیش کر دی، جس کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کرنے اور چیف آف آرمی سٹاف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ دینے کی سفارش شامل ہے. مجوزہ ترمیم میں تینوں افواج کے کمانڈر کی تقرری، اختیارات اور مراعات کے نظام میں بھی نمایاں تبدیلیاں شامل کی گئی ہیں. آئین کے آرٹیکل 243 میں بڑی آئینی ترمیم کی تجویز، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم، آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ دینے کی سفارش کی گئی. حکومت کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 243 میں اہم آئینی ترمیم تجویز کی گئی ہیں، جن کے تحت مسلح افواج کے ڈھانچے، کمانڈ اور اختیارات میں نمایاں تبدیلیاں کی گئی ہیں. ترمیمی مسودے کے مطابق صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر تینوں افواج کے سربراہان کا تقرر کریں گے. چیف آف آرمی سٹاف کو بیک وقت چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ دیا جائے گا، جبکہ چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ایئر سٹاف کی تقرری بھی صدر مملکت اور وزیر اعظم کے مشورے سے کریں گے. صدر ان تمام عہدوں کے تنخواہوں اور مراعات کا تعین بھی خود کریں گے. ترمیم میں تجویز دی گئی ہے کہ 27 نومبر 2025 سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا جائے گا. اس کے بعد دفاعی کمانڈ کی تمام ذمہ داریاں چیف آف ڈیفنس فورسز کے تحت ہوں گی. وزیر اعظم آرمی چیف چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے عہدوں کا تقرر کریں گے، جو پاک فوج کے سینئر افسران میں سے ہوں گے، اور ان کی تنخواہ اور مراعات کا تعین بھی وزیر اعظم کریں گے. ترمیمی مجوزے کے مطابق اگر وفاقی حکومت کسی افسر کو فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس یا ایڈمرل آف دی فلیٹ کے رینک پر ترقی دیتی ہے تو افسر زندگی بھر وردی، مراعات اور مرتبے کو برقرار رکھنے کا حقدار ہوگا. ان عہدوں کو قومی ہیروز کا درجہ دیا گیا ہے اور انہیں صرف آئین کے آرٹیکل 47 کے تحت ہی ہٹایا جا سکتا ہے. ترمیم میں یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ آرٹیکل 248 کے تحت صدر مملکت کو حاصل آئینی استثناء اب فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ پر بھی لاگو ہوگا. مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد وفاقی حکومت ان عہدوں پر فائز افسران کے لیے ریاستی مفاد میں نئی ذمہ داریاں متعین کرے گی. وفاقی کابینہ نے 27ویں ترمیم کے مسودے کی منظوری دے دی. وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی. کابینہ کی منظوری کے بعد وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر قانون و انصاف نے میڈیا کو ترمیم کے خد و خال پر بریفنگ دی. 27ویں آئینی ترمیم بل 2025 کا مسودہ سامنے آ گیا. آئینی ترمیم کے مسودے میں 48 آرٹیکلز میں مختلف ترمیم تجویز کی گئی ہیں. ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ سے علیحدہ نئی وفاقی آئینی عدالت قائم کرنے کی شق شامل کی گئی ہے. آرٹیکل 175 میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی ترمیم، سپریم کورٹ کے آئینی اختیارات محدود، نئی عدالت کو منتقل ہوں گے. آرٹیکل 175 میں ججز تقرری کے لیے نیا طریقہ کار تجویز کیا گیا ہے. وفاقی آئینی عدالت کا صدر مقام اسلام آباد ہوگا. چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کی مدت ملازمت 3 سال مقرر کی گئی ہے. وفاقی آئینی عدالت کے جج 68 برس کی عمر میں ریٹائرڈ ہوں گے. آئینی عدالت کو وفاق اور صوبوں کے درمیان تنازعات سننے کا اختیار ہوگا. آئینی عدالت کو آئینی تشریح اور بنیادی حقوق سے متعلق مقدمات کا دائرہ اختیار ہوگا. وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے سپریم کورٹ پر لاگو ہوں گے، جبکہ سپریم کورٹ کے فیصلے آئینی عدالت پر لازم نہیں ہوں گے. آئین کے آرٹیکل 184 کو ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے. جوڈیشل کمیشن میں وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ دونوں کے چیف جسٹس شامل ہوں گے. آرٹیکل 189 میں ترمیم، آئینی عدالت کے فیصلے تمام عدالتوں پر لازم ہوں گے. سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل دونوں عدالتوں کے چیف جسٹس بطور ارکان ہوں گے. بل میں تجویز کیا گیا ہے کہ ججز کا ٹرانسفر جوڈیشل کمیشن کے سپرد کیا جائے. جس ہائی کورٹ سے جج کا ٹرانسفر ہونا ہے اور جس ہائی کورٹ میں تبادلہ ہونا ہے، دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان بھی اس عمل کا حصہ ہوں گے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کا 27ویں ترمیم کے خلاف ملک کی تحریک چلانے کا اعلان سربراہ اپوزیشن اتحاد محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس نے کیا. علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا، قوم 27ویں ترمیم کے خلاف اٹھ کھڑی ہو. ان کی جانب سے اچکزئی نے کہا کہ آج سے ہمارے ملک کی تحریک شروع ہو جائے گی. ہم بتائیں گے کہ آئین بالادست ہوگا، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ کا سینٹ میں اظہار خیال کا. 27ویں ترمیم کے بل میں 49 کلاز، 5 سبجیکٹ ہیں. ترمیم کو وسیع مشاورت کے بعد حتمی شکل دی جائے گی. اسٹریٹجک معاملات پر بہت احتیاط سے بات کرنی چاہیے. فیلڈ مارشل کا عہدہ پوری دنیا میں تاحیات ہے. اس ٹائٹل کو آئینی تحفظ دینا ہے. اس ٹائٹل کو واپس لینے کا اختیار وزیر اعظم کے پاس نہیں، پارلیمنٹ کے پاس ہوگا. بھارت نے 2 بار پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی. پاکستان نے بھارت کو جو جواب دیا اس کی دنیا معترف ہے. آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کی ذمہ داریاں سونپنی ہیں. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی مدت ختم ہونے کے بعد یہ عہدہ ختم ہوگا. اس میں ٹوٹل 49 کلوزز ہیں. 5 سبجیکٹ ایریاز کو یہ ایڈریس کرے گا. یہ تجویز لائی گئی ہے. اسٹریٹجک چیزوں کی بات ہوتی ہے تو میرے خیال میں ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ باتیں کرنا چاہیے. چیف آف آرمی سٹاف ہیں، انہوں نے کیونکہ ان کی خدمات اور حالیہ جنگ میں ان کی جو کامیابی ہے اور جو عزت اور تکریم انہوں نے دیگر سروسز چیفز کے ساتھ مل کے اس قوم کو پیش کی ہے، اس قوم نے اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے انہیں فیلڈ مارشل کے ٹائٹل سے نوازا. اس ٹائٹل کو بھی آپ نے کیونکہ ایک پروٹیکشن دینی ہے آئینی،
تو اس کے بابت یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس کی امپیچمنٹ یا ریورسل جو ہے وہ وزیر اعظم کا اختیار نہیں ہوگا، وہ پارلیمان کا اختیار ہوگا۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا ہے کہ آئین میں ترمیم متفقہ ہونی چاہیے۔ ہمارا آئین اتفاق رائے سے بنا تھا، آئین میں اتفاق رائے سے ترمیم لائیں۔ 1973 میں متفقہ آئین بنایا گیا جو تمام صوبوں کو قبول تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم کے وقت بھی مشاورت کی گئی تھی۔ 26ویں یعنی ترمیم جس طرح پاس کی گئی سب کے سامنے ہے۔ 26ویں یعنی ترمیم کے وقت قانون کی دھجیاں اڑائی گئی۔ بل لانے سے قبل اپوزیشن سے بات کرنی چاہیے تھی۔ پارلیمنٹ کے وقار کو متاثر کیا گیا ہے۔ 26ویں یعنی ترمیم سے آئین کو متنازع بنا دیا گیا۔ ہم ان آئینی تجاویز کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ پاکستان کی نمائندہ نہیں ہے۔ نہ ہو، ہمارا آئین جب بنا تھا اتفاق رائے سے بنا تھا۔ اختلافات کے باوجود اس وقت کی پیپل پارٹی کی حکومت نے، بھٹو صاحب نے سب کو ساتھ ملایا اور 1973 کا آئین اتفاق رائے سے ہوا ہے۔ اگر ہم اس کے اندر امینڈمنٹ ایسی لے کے آئیں گے جہاں اتفاق رائے نہیں ہے اور یہ آئین ہمارا جو غیر متفقہ ہو جائے گا، اس کے اثرات پورے پاکستان پر ہوئیں گے۔ یہ مقدس ڈاکومنٹ ہے ہمارا، یہ ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم فیڈریشن باقی رکھتے ہیں، فیڈریشن چلتی ہے ہماری۔ یہ ڈاکومنٹ ہی متنازع ہو جائے، لوگوں کا اعتقاد ایمان سے اٹھ جائے گا، ہم پاکستان کو کیسے اکٹھا رکھیں گے؟ ہمیں جو بھی امینڈمنٹ ہو کنسنسس ہونا چاہیے، اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم پر 1 سال تک بحث کی گئی، 27ویں آئینی ترمیم پر طویل مشاورت نہیں کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی رہی اور اب بھی کھڑی ہے۔ پارلیمنٹ میں اجلاس کے دوران شہری رحمان نے کہا بل کا مطالعہ کر لیں، 18ویں ترمیم رول بیک نہیں ہو رہی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب کے حقوق کے ضامن بنیں۔ وفاق پر دباؤ ضرور ہے مگر اصل مسئلہ پاکستان کے وسائل اور ان کی منصفانہ تقسیم کا ہے۔ جو آپ کے پریشرز ہیں، میں جو فائنینشیل پریشرز ہیں میں اس کی ضرور بات کر سکتی ہوں، لیکن ہم نے کیونکہ طویل اس پر نہ مشاورت کی، آج کے دن کی بات کریں تو آپ 18ویں ترمیم کے بہت سارے ہمارے دوست فاضل ممبران ان ڈیبیٹس میں 1 سال تک ملوث تھے۔ آپ پرائم منسٹر تھے چیئرمین صاحب، پیپلز پارٹی کھڑی رہی، ابھی بھی کھڑی ہے۔ آپ نے اس وقت کہا ہے کہ ریورسل ہو رہا ہے، آپ آئین کا اس بل کا مطالعہ کر لیجئے۔ سینیٹر علی ظفر نے چیئرمین سینٹ سے ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا چیئرمین سینٹ کے پاس اپوزیشن لیڈر کے لیے گئے تھے، اتنی اہم ترمیم ہو رہی ہے، ہمارا اپوزیشن لیڈر ہی نہیں ہے، حکومت کو اتنی جلدی کیا ہے؟ میں فیصلہ کریں گے کہ کون سی شک آئین کی روح کے خلاف ہے۔ ایسی ترمیم والی سے ریکویسٹ کرنے گئے تھے ہم کہ سیشن سے پہلے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو اناؤنس کر دیں تاکہ وہ سیشن جو ہے 27ویں ترمیم ایک بڑی اہم چیز ہے، اس کا سیشن ایک طرح سے ویلیڈیٹی اس کو مل جائے۔ 27ویں ترمیم والی جو ایشو ہے وہ ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی کی ابھی میٹنگ کی ہے، اس کے اندر ہم نے فیصلہ کر لیے ہیں۔ ہمیں جو خبر ملی ہے ایک ڈرافٹ اپروو ہو گیا ہے کابینہ سے اور وہ ڈرافٹ پیش ہونے جا رہا ہے ابھی 10 منٹ میں سیشن جب شروع ہوگا۔ وہ ڈرافٹ دیکھنے کے بعد ہماری دوسری سیشن ہوگا پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ کا۔ اور سینٹ سے 27ویں یعنی ترمیم کی منظوری، وزیراعظم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کے سینٹرز کو مدعو کر لیا۔ ذرائع کے مطابق حکومتی و اتحادی سینٹرز کو وزیراعظم کی جانب سے دعوت نامے موصول ہو گئے۔ وزیراعظم حکومتی و اتحادی جماعتوں کے سینٹرز کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ وزیراعظم کی جانب سے آج 6:30 بجے مدعو کیا گیا۔ اس متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ اتحادی جماعتوں کے سینٹرز کو مدعو کیا گیا ہے۔ حکومتی و اتحادی سینٹرز کو وزیراعظم کی جانب سے دعوت نامے موصول ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم حکومتی و اتحادی جماعتوں کے سینٹرز کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ سینٹ میں سے 27ویں یعنی ترمیم کی منظوری کا یہ معاملہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کے سینٹرز کو مدعو کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بلاول ہاؤس کراچی آمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات، 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق مشاورت۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی صدر مملکت آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں سیاسی صورتحال اور مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کی صدر زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات، مجوزہ آئینی ترمیم پر تبادلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے بھی ملاقات۔
हुकूमत 27वीं तरमीम से मुतल्लिक कोई जल्दी नहीं कर रही। इत्तेहादियों से तरमीम से मुतल्लिक मुशावरत की गई, मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत नहीं की गई तो करनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 27वीं यानी तरमीम कमेटियों को भेज दी गई है। 27वीं तरमीम से मुतल्लिक एतराज़ात सुने गए, मुशावरत की गई। 27वीं तरमीम मुशावरत के मराहिल से गुजर चुकी है, इसलिए मंजूर हो जाएगी। सेनेट इजलास में अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा सेनेटर एमल वली खान ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत जब भी अवाम की बेहतरी के लिए नया कानून या आईनी तरमीम लाती है, हम इसमें हिस्सा लेने के लिए यहाँ मौजूद हैं। एमल वली खान ने कहा कि हमारा मकसद आईन व कानून साजी के अमल में फ़ाल किरदार अदा करना है। ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जिससे सूबों के इख्तियारात में कमी आए। उन्होंने कहा कि हम किसी चीज़ की बिला वजह मुखालिफत नहीं करते बल्कि उसूली मौक़िफ़ रखते हैं। सेनेटर एमल वली खान ने कहा कि आईन व कानून की बहस में हिस्सा लेना लाजमी समझते हैं। जो तजावीज़ और गुजारिशात सामने आई हैं, हम इनकी खुलकर हिमायत करते हैं। का प्रायोरिटिव है और वो जब भी समझती है कि पाकिस्तान के अवाम के लिए किसी बेहतरी के लिए हर किसी अपनी सोच से कोई नया कानून आए या कानून आइन में कोई चेंज आए, हम आए इधर इसलिए हैं कि इस कानून साजी के अमल में हिस्सा लें। खुदा न खास्ता ऐसा कोई कानून नहीं आएगा जिससे जमहूरियत कमज़ोर होगी, ऐसा कोई कानून नहीं आएगा जिससे सूबों का इख्तियार कमज़ोर होगा। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी हुकूमत से कि ये जो 2-3 गुजारिशात हैं, हम इसको खुलम खुला सपोर्ट करते हैं। और खेल के मैदान से आपको बताएं, T20 के बाद पाकिस्तान ने वनडे सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहली मरतबा होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज़ में शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने तीसरे और आखिरी वनडे में जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से हरा दिया। 144 रन का हदफ पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। क्विंटन डिकॉक मैन ऑफ द सीरीज़ और अबरार अहमद मैन ऑफ द मैच करार पाए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने जिला कोलगाम में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू कर दी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने जिला के मुख्तलिफ इलाकों के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते सील करके तलाशी की कार्रवाई शुरू की है। फोर्सेस एहलकारों ने हुर्रियत कारकुनों और इनके रिश्तेदारों को घरों पर छापे मारे और अहम दस्तावेज़ात, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और दीगर डिजिटल आलात के अलावा किताबें जब्त कर लीं। भारतीय पुलिस ने ज़िला बांडीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज़ादी पसंद कारकुनों और इनके रिश्तेदारों के घरों पर छापे मारे और मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप जब्त कर लिए। ये कार्रवाइयाँ मकबूजा इलाके में सियासी कारकुनों को डराने धमकाने और आज़ादी इज़हार राय की आज़ादी के हक़ को दबाने की भारतीय हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा हैं। मेलबर्न में नेटफ्लिक्स के फॉल्कन्स की हकीकी ज़िंदगी का ऑनलाइन हिट शो बन गया, जो लड़ाइयाँ, परवरिश और शहरी ज़िंदगी के दिलचस्प मनाज़र दिखाता है। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया में नेटफ्लिक्स नामी 24 घंटे चलने वाला ऑनलाइन चैनल शहरी फॉल्कन्स की जिंदगी दिखाकर अवाम में मकबूल हो गया। ये चैनल पहली बार कोविड के दौरान मकबूल हुआ। इसमें फॉल्कन्स की लड़ाई, परवरिश, ताल्लुकात और दीगर ड्रामाई लम्हात दिखाए जाते हैं। मेलबर्न के एक स्काई स्केपर की छत पर रहने वाले पेरेग्रिन फॉल्कन्स के बच्चे सितंबर के आखिर में अंडे से निकले और अब अपनी पहली परवाज की तैयारी कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक फॉल्कन्स की मां शिकार लेकर आती है ताकि बच्चे अपने पर मजबूत करें और वजन कम करें ताकि परवाज के काबिल हों। डॉक्टर हरले के मुताबिक फॉल्कन्स की लड़ाई कुदरती है और मुदाखलत मुनासिब नहीं। फॉल्कन्स जो कभी ऑस्ट्रेलिया में मादूम हो चुके थे, अब शहरी इलाकों में बुलंद इमारतों पर आबाद है और अपनी रफ्तार 389 किलोमीटर फी घंटा बरकरार रखे हुए हैं। नेटफ्लिक्स की बुनियाद 1993 में रखी गई। 2017 से ये यूट्यूब पर बराह रास्त नशर हो रहा है। कोविड के दौरान इसने लोगों को कुदरती दुनिया से जुड़ने का एहसास दिया और आज ये ऑनलाइन फॉल्कन फैन कम्युनिटी का मरकज बन चुका है। नेटफ्लिक्स फॉल्कन्स के हकीकी जिंदगी दिखाकर न सिर्फ शाहीकीन को महसूस कर रहा है, बल्कि शहरी जिंदगी में कुदरती माहौलियाती तवाज़ुन के बारे में शऊर भी पैदा कर रहा है। मीडिया कंपनी जालसाजी और ममनुआ इश्तिहार से अरबों डॉलर कमाती है। रोटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर जालसाजी, फ्रॉड और ममनुआ मसनूआत के इश्तिहारात से कंपनी खतीर रकम हासिल कर रही है। मीडिया दस्तावेज़ात में अंदाज़ा लगाया गया कि गुज़श्ता साल कुल सालाना आमदनी का तकरीबन 10% यानी $16 अरब फ्रॉड पर मबनी ई कॉमर्स, गैर कानूनी ऑनलाइन
اور اسی طرح سے ممنوعہ طبی مصنوعات سے حاصل ہوا۔ دستاویزات میں یہ بھی بتایا گیا کہ کمپنی کم از کم 3 سال تک جعلی اشتہارات کی نشاندہی اور روکنے میں ناکام رہی۔ دسمبر 2024 کے ریکارڈ کے مطابق میٹا روزانہ صارفین کو تقریباً 15 ارب جعل سازی کے اشتہارات دکھاتا تھا۔ کمپنی صرف اسی صورت میں اشتہار دینے والوں پر پابندی لگاتی ہے جب خودکار سسٹمز کو 95% یقین ہو کہ اشتہار فراڈ پر مبنی ہے۔ بصورت دیگر اشتہار کے ریٹ بڑھا کر اشتہاری کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ زحل پر زندگی کے لیے موزوں ماحول کی نشاندہی۔ خلائی تحقیق کے امریکی ادارے ناسا نے زحل کے چاند انسیلاڈس پر حرارت کی موجودگی کا پتہ لگایا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق زحل کے چاند کی برفیلی سطح کے اوپر والے حصے سے حرارت خارج ہو رہی ہے جو زندگی کے لیے موزوں ماحول کا اندیا ہے۔ کیسینی خلائی جہاز کی 2009 کی تصاویر سے پتہ چلا ہے کہ انسیلاڈس کے جنوبی قطب پر برف کی ایک موٹی تہہ موجود ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ اس چاند کی برفیلی پرت کے نیچے ایک وسیع کھارا سمندر موجود ہے جس میں مائع پانی، حرارت اور موزوں کیمیائی اجزاء شامل ہیں جو زمین کے علاوہ زندگی کے لیے سب سے زیادہ ممکنہ جگہ ہو سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔